السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ نے پہلی قسط میں مولانا ابو طالب صاحب کا درد بھرا بیان میری زبانی سنا تھا اور بے شمار لوگوں نے اس کو پسند فرمایا۔ آج جہیز جیسی لعنت، نکاح کی آسانی اور معاشرے کی بگڑتی ہوئی حقیقت پر دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اور انشاءاللہ کل اس بیان کی تیسری قسط بھی پیش کی جائے گی جو بہت ہی زبردست اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی ہوگی، اس لیے سننا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہاں آگ لگ چکی ہے، چنگاری سے شعلہ بن چکا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا، سب سے آسان نکاح کو بنایا اور سب سے مشکل کام زنا کو بنایا۔ فرمایا زنا حرام ہے اور نکاح میری سنت ہے۔ جو انسان نکاح کرنا چاہے منٹوں میں کام ہو سکتا ہے، لیکن جو زنا کرنا چاہے، اسلام نے اس کی ایک ایسی دردناک اور اذیت ناک عبرت ناک سزائیں مقرر کی ہیں کہ اگر ایک زانی کو سرعام وہ سزا دے دی جائے تو اس سزا کو دیکھ کر دنیا کانپ اٹھے گی، اور دوسرے حیوان اور دوسرے نوجوان اور دوسرے انسان کو کبھی زنا کرنے کا تصور نہیں ہوگا۔ معاشرے میں الٹا ہو گیا ہے، نکاح مشکل، زنا آسان ہو گیا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی عورت کی آبرو سے کھیلنا چاہے، بہت آسان سی بات ہے، جہاں چاہے زنا کر لے، لیکن نکاح کرنا چاہے تو یہ بہت مشکل کی بات ہے، کیونکہ رسم و رواج کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ رسم و رواج کی زنجیروں کو ہمارے مرد توڑ بھی دیں تو کیا کریں گے؟ اللہ رحم کرے ہمارے گھر کی عورتوں کا۔ ساری دنیا کے مرد ایک طرف، عورتوں کی ہٹ دھرمی ایک طرف۔ ہمالیہ پہاڑ میں زلزلہ آ سکتا ہے، آسمان ہل سکتا ہے، مگر یہ عورت اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، یہ عورت اپنی جگہ سے نہیں ٹلتی۔ وہ بولتی ہے جو میں چاہوں گی وہ ہوگا، جو رسول نے چاہا وہ ہمارے گھر میں نہیں ہوگا۔ اس عورت سے کہو کہ تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اگر تجھ پر یہ ظلم ہوتا تو بتا تیرے ماں باپ پر کیا گزرتا۔ آج تو عورت ہو کر دوسری کی بیٹی کو ستا رہی ہے، آج تو عورت ہو کر دوسری کی بہن پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ کل اگر تیری بیٹی غیروں کے گھر میں گئی اور وہ ظلم تیری معصوم بیٹی پر ہوا تو بتا تیرے دل پر کیا گزرے گا، تیرے جگر پر کیا گزرے گا، تیرے دل و دماغ پر کیسے غم اور المناک ماتم آئیں گے۔ بزرگوں، ہر انسان کو اپنے اپنے اس واقعہ کو سننا چاہیے۔ آج ہمارے رسم و رواج، دعوت کے طریقے، شاہانہ جوڑے، یہ سب جب تک نہیں ہوں گے تب تک نکاح نہیں ہوگا۔ مالداروں کے چوچلے جن کے گھر میں حرام سے کمائی دولت ہے، جب وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کی شادیاں کرتے ہیں تو اپنے حرام کی دولت سے انسانیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور غریبوں کو کہتے ہیں کہ نکاح کرنا آسان نہیں ہے۔ آج مسلمان کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو میری مسجدوں میں نوجوان آ کر کہتے ہیں حضرت غضب ہو گیا، ہماری ماں بہنیں دوسروں کے ساتھ چلی گئیں، کیوں نہیں جائیں گی؟ شرم کرو، حیا کرو، تمہارے ظلم نے ہماری عورتوں کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، تمہارے تشدد نے آج یہ مجبور کیا ہے۔ جب انسان پر غریبی آتی ہے، بھوک آتی ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی بک جاتی ہے، چادریں پیکرے اجداد بھی بک جاتی ہے۔ تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم فاقے پڑتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، غریب انسان سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا کیا لطف ہے، کسی بھوکے سے پوچھو سوکھی روٹی کا کیا مزہ ہے، کسی سونے والے سے پوچھو ٹوٹی کھاٹ کی قیمت کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو دھوبی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، اور کسی غریب ماں باپ سے پوچھو کہ اس کے گھر میں اس کے دل پر جو چٹان ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان بنایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر نکاح کرنا چاہتے تھے تو زیادہ فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک صحابی آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بہن جوان ہے، نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ اور وہ صحابی چپ ہو گئے، مطلب پسند نہیں ہے، کیونکہ بلال بیچارے غریب آدمی ہے، غلام ہے، کالے کلوٹے ہیں، چہرہ بھی درست نہیں ہے، اور بیچارے غلام آدمی پسند نہیں ہے۔ چپ چاپ چلے گئے، دوبارہ تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بہن جوان ہے، نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ وہ پھر چپ چاپ چلے گئے، مطلب پسند نہیں ہے، کیونکہ بلال کالے ہیں، بدصورت ہیں، غلام ہیں، غریب ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہے نا، سعودی ریٹرن چاہیے، چاہے سعودی میں وہ ٹوائلٹ اور باتھ روم میں جھاڑو کیوں نہ لگا رہا ہو، بہرحال سعودی کا ایک مہر چاہیے، سعودی میں گندی نالیاں ہی کیوں نہ صاف کر رہا ہو۔ آپ کے داماد کیا ہیں؟ تو جناب انٹرنیشنل فقیر ہیں، ہندوستان میں بھیک نہیں مانگتے، وہ سعودی دبئی کویت کے فقیر ہیں۔ فرمایا بلال پسند ہے، وہ چپ چاپ لوٹ گئے، مطلب بلال پسند نہیں ہے۔ تیسری بار آتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میری بہن جوان ہے، نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایک جنتی پسند ہے؟ صحابی نے فرمایا جنتی پسند ہے۔ آپ نے فرمایا یہ محمد کہہ رہا ہے کہ بلال جنتی ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ تمہاری بہن کے شوہر کی جنتی ہونے کی شہادت اللہ کے آخری رسول دے رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم لوگ لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ وہ نمازی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ وہ دیندار ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ وہ اللہ والا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ ارے محل کی بے چینی سے جھوپڑی کی سکون پیارے ہیں۔ فرمایا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تمہاری بیٹیاں محلوں کے اندر تاج محل میں سسک سسک کر کے مرے، اس سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب کی جھوپڑی میں سکون کی زندگی گزارے، اس سے تو بہتر ہے کہ فٹ پاتھ میں انسانیت اور سکون کی سانس لے۔ لیکن آج ہم لوگ دولت کے پرستکار بن گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کتنا دولت مند ہے، کون کتنی کار لے کر آ رہا ہے، کون کتنی گاڑیاں لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ بھی دیکھ لینا کہ جنازے کے لیے بھی انسان کافی ہے یا نہیں۔ ان دولت کے بھکاریوں کو، ان دولت کے ناک کو تم کب تک دولت کا دودھ پلاتے رہو گے؟ ان کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ہوس کے درندے ہیں، خبردار، آج اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو آگے آنا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی راستے میں ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں آپس میں دوست ہیں، بہت پیار ہے دونوں کو آپس میں، راستے میں جا رہے ہیں تو ایک گھر سامنے نظر آیا تو 2 صحابی میں سے ایک دوست نے کہا اپنے دوست سے کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے، مجھے پسند ہے، میں باہر کھڑا رہتا ہوں، تم اندر جاؤ اور میرے لیے رشتہ لے کر آؤ۔ اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں تو اندر جاتا ہوں۔ وہ اندر گئے، لڑکی کے باپ سے ملے، السلام علیکم کہا۔ باپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا میرے فلانے دوست ہیں، آپ جانتے ہیں؟ کہاں جانتا ہوں، کیا بات ہے؟ کہا آپ کی بیٹی سے میرا دوست نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے دوست کے ساتھ کریں گے؟ وہ بیچارے دوست باہر انتظار میں کھڑے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اب میری شادی ہو جائے گی۔ یہ اندر گئے ہیں، پوچھا انہوں نے کہ لڑکی کے باپ نے کہا وہ مجھے پسند نہیں ہے، تم مجھے پسند ہو، نکاح کرو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نکاح کروں گا۔ کہا بیٹھو۔ وہ بیچارہ باہر کھڑے خوش ہو رہے ہیں، وہ بیچارے اندر بیٹھے، نکاح ہو گیا، لڑکی کے باپ نے خطبہ پڑھ دیا، شادی ہو گئی۔ اب وہ بیچارے باہر کھڑے کھڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میرا رشتہ تو اب آئے گا۔
اس کے دوست شرماتے ہوئے باہر آئے. دوست نے پوچھا کام ہو گیا؟ کہا کام ہو گیا. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہہ رہے رشتہ تمہارا لے کر کے گیا تھا، نکاح میرا ہو گیا. کہا تم نے نکاح کے لیے کہا، اس نے مجھے پسند کیا، میں نے کر لیا. ہم لوگ ہوتے کیس کرتے، مقدمہ کرتے، مسجد کے بے نمازی صدر کو بلاتے، میٹنگ کرو، کمیٹی کرو، فیصلہ کرو. مار دھاڑ چلتی، دشمنی چلتی، خاندان دشمنی چلتی. کہتے ہیں تو نے اتنی بڑی غداری کی، اتنی جرأت، رشتہ میرا لے کر کے گیا، کام اپنا بنا کر کے آیا. مگر وہ صحابی مسکرا کر فرماتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، کہتے ہیں بارک اللہ علیک و بارک اللہ لنا و جمع بینکما فی الخیر. مبارکبادی پیش کرتے اور کہتے ہیں میرے دوست تمہاری تقدیر میں تھا، بیچ میں رکاوٹ بن گیا تھا، مجھے معاف کر دینا. دیکھا نکاح کتنا آسان ہے. آج اگر ہم لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں 30 سال تو اس امید پر گزر جاتے ہیں کس گھر میں ڈاکہ ڈالیں، اس کے بعد عمر آتے ہیں قبر میں جانے کی. کریں تو کیا کریں؟ دوسرا جناب حالات اور گھر اسی میں برباد ہو گئے. اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا، لیکن آج نکاح کرنا ہے تو دبئی سے دوست آئیں گے، جاپان سے ملک الموت آئیں گے، امریکہ سے ملٹری آئیں گے، پھر جوتے چپل والے آئیں گے، تب جا کے ہمارا نکاح ہوگا. یہ آسان نہیں ہے 2-4 لوگ بیٹھ گئے آسانی سے نکاح ہو گیا. نہیں، پوری دنیا کے ایجنٹ شیطان جب تک نہیں آئیں گے اس کے بعد شادی محل بک ہوگا 5 سٹار لیول کے. ارے مسلمانوں شرم کرو، دھتکار ہے، مرو گے تو جنازے کی نماز بھی مسجد میں ہوگی. تو کیسا شخص ہے کہ تجھے اپنے نکاح کے لیے خدا کا گھر نہیں مل سکا، غیروں کا کچرا لے لیا، مندر لے لیا، شادی محل اور کلیانہ منڈپ لے لیا، مگر تجھے اپنی بیٹی اور بیٹی کے نکاح کے لیے، خیر کی دعا کے لیے تجھے اللہ کا گھر بھی نصیب نہیں ہو سکا. اور اسی معاملے میں جب دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے، دوسری جگہ شادیاں ہوتی ہے، جہیز لینے والے دناتے ہوئے جہیز لینے کے لیے مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ پوری دولت کو طلب کرتے ہیں. ہمارے علماء حضرات بھی اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سخت دل اور اپنی شریعت مطہرہ کے پاسبانی کا مظاہرہ کریں اور اعلان کر دیں کہ ایسے لوگ جو سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ہم علماء ان کے دشمن ہیں. اگر یہ علماء بائیکاٹ کریں گے، ان برائیوں کے خلاف آواز بلند کریں گے تو کیا یہ اپنی بیٹیوں کا نکاح پنڈت سے پڑھوائیں گے؟ انہیں علماء کے پاس آئیں گے. مگر ہمارے حضرات علماء کے پاس لگتا ہے کہ آج اتنا بڑا جگر نہیں ہے، آج اتنا بڑا دل نہیں ہے، آج ان کی شخصیتیں نہ جانے کیوں مجروح ہوتی چلی جا رہی ہیں، نہ جانے وہ کیوں دولت کے پیچھے پڑتے چلے جا رہے ہیں. میں آواز دیتا ہوں آج آپ اٹھیے اور ان برائیوں کو ختم کیجیے. اگر آپ نہیں اٹھیں گے اور ہم ان برائیوں کو ختم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ نبی، انبیاء، پیغمبر تو اب دنیا میں کبھی تشریف نہیں لانے والے ہیں. نبیوں کے آنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب نبوت کے اس کام کو، سنت کے پاسبانی اور شریعت مطہرہ کے نفاذ کے کام کو، ان تمام عظیم ذمہ داریوں کو علماء کو انجام دینا ہے اور ساری دنیا میں دین اسلام کے پرچم کو لہرانا یہ علماء کا فرض ہے. بزرگوں اور دوستو، مگر آج نہ جانے کیوں معاشی مجبوری یا حالات یا چمچا گیری، کیا کہوں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جو حق کہنے کی صلاحیت کو دور کرتی چلی جا رہی ہے. جو نہ جانے کیوں ہمیں بولنے کی جرأت نہیں رہتی. ہم اپنی نظروں کے سامنے سنت کا مذاق کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمارے نوجوانوں، آپ کو کب ہوش آئے گا؟ آپ کب سمجھیں گے؟ آپ کے دلوں میں کب جرأت پیدا ہوگی؟ سنت کے مذاق اڑانے والوں کو اپنے شہر اور اپنے گلیوں سے باہر نکال دو اور کہہ دو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ ہمارا کب سے ہوگا؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. یہ اعلان ہمیں کرنا ہے. دوستو اور بزرگوں، ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے کہ تمہاری حیثیت بہت بڑی ہے. تم عورتوں پر قوام مقرر کیے گئے ہو، لیکن جب مرد بکنے لگے، جب مرد دولت کے ہاتھوں میں گرفتار ہونے لگے اور اپنی بیوی اور عورتوں کے نوکر بننے لگے تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو گیا؟
آپ بڑے بڑے شاپنگ اور بزنس اسٹریٹ میں چلے جائیں، بڑے بڑے شاپنگ کمپلیکس میں چلے جائیں تو جناب ماروتی فارچونر سے اور نئی نئی گاڑیوں سے اترتے ہیں، شوہر بیوی دونوں مل کے۔ اچھا جناب، واہ، لگتا ہی نہیں کہ بیچارے ہسبینڈ ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ 1000 روپے کے ملازم ہیں، شاید VIP نوکر ہیں، کیونکہ ڈریس اچھا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کار سے اترے ان کے میڈم نے ساڑی سنبھالا اور سیدھا دندناتی ہوئی ہیل شوز پہن کر کپڑے کی دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ شوہر بیچارے بیگ لے کے کار کا ڈور کھول کے کھڑے ہوئے ہیں باہر۔ کسی نے کہا جناب السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کیا آپ محترمہ کے غلام ہیں؟ کہا کیا بک رہے ہو، شرم نہیں آتی، میں ان کا شوہر ہوں۔ اچھا وہاں، اچھا جناب آپ شوہر ہیں تو باہر بیگ پکڑ کر کے کیوں کھڑے ہوئے ہیں، اندر کیوں نہیں گئے؟ آپ اندر کیوں نہیں گئے ساتھ میں؟ تو پتہ ہے آپ کو کیا سائیکولوجی بتا رہے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر میں کپڑے کی دکان میں گیا تو مجھے ڈسکاؤنٹ زیادہ نہیں ملے گا، اگر میری بیوی چلی گئی تو 60% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ یہ لوگوں کی سائیکولوجی ہو گئی ہے، یہ اگر میری بیوی جائے تو دکاندار ڈر کے ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے، اس لیے میڈم اندر ہوتی ہے، یہ نوکر بن کر دم ہلاتے رہتے ہیں باہر کھڑے ہو کر، کیونکہ بازار میں بھی تم نوکر ہو اور لڑکی کے باپ نے بھی تمہیں خرید لیا ہے اپنی بیٹی کے پاؤں دبانے کے لیے۔ نوجوانوں، خدا نے تمہاری جوانی اس لیے عطا فرمائی کہ تم دنیا میں اپنی جوانی کی لعنت کرو، دنیا میں اپنی جوانی کی توہین کرو، اپنے دست بازو پر بھروسہ کرو۔ محنت کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری زندگی میں برکت دینا یہ خدا کا کام ہے۔ آگے بڑھ اور اپنے آپ پر بھروسہ کر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر۔ دوسروں کی مال و دولت پر کیوں لالچ کی نظر دوڑاتے ہو؟ کیوں نوکر بنتے چلے جا رہے ہو دوسروں کے؟ دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس محفل میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ اگر ہم نے آج بھی ہوش نہ کیا، اپنے رسم و رواج، جہیز، فضول خرچی اور دکھاوے کو ختم نہ کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیں، نکاح کو آسان بنائیں اور بیٹیوں اور بہنوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور انشاءاللہ کل اس بیان کی تیسری قسط پیش کی جائے گی جو دل کو ہلا دینے والی اور ایمان کو تازہ کر دینے والی ہوگی، اس لیے کل سننا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں تک پہنچائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے تاکہ دین کی یہ آواز مزید گھروں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔